السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جمعہ مبارک ہو، اور اس بات کا بھی جو ہے نا افسوس ہے کہ بھئی آج جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ جمعہ تھا، جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع۔ تو وہ ہم جو ہے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکے کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم کم سے کم اس قابل تو ہیں کہ ہم جو ہے وہ عبادات جو ہے مسجد میں نہ صحیح تو کم سے کم گھر میں ہی اپنے ادا کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اپنا ابھی آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، اس کے چند دن کے بعد میں پھر عید آ جائے گی، تو پھر آپ لوگ سب جو ہیں وہ بزی ہو جائیں گے اپنے اپنے کاموں میں، رمضانوں سے پہلے جس طرح ہوا کرتے تھے۔ تو باقی یہ ہے کہ اپنا میری تو ایک یہی رائے ہے آپ لوگوں سے سب سے کہ بھئی ابھی آپ جیسے عید آنے والی ہے تو اپنا کوشش یہ کریں کہ کیونکہ لوگ ظاہر باز تو آتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو شاپنگ کرنی ہے، عید کے کپڑے خریدنے ہیں، بچوں کے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں، تو بازاروں میں جاتے ہیں وہ، اور انتہائی اب تک جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ باگ بالکل بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ انتہائی بھیڑ والے ایریاز میں جو ہے وہ جاتے ہیں، بے فکری کے ساتھ میں، ماسک بھی نہیں لگا ہوا ہوتا، اور جہاں پہ کندھے سے کندھا بھی چھل رہا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ شاپنگیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ کے براؤ والا کسی کو کرونا ہے تو، کیونکہ آپ کو تو یو نیور نو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے براؤ والے کو کرونا ہے نہیں ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ آپ کو لگ جائے گی، اور جب آپ کو لگے گی تو پھر آپ اپنے گھر پہ آ کر کے اپنے تمام گھر والوں کو بھی بیمار کر دیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس طریقے سے کس طرح کتنا ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر آپ اسی چیز میں احتیاط کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک آپ جو ہے وہ شاپنگ کرنے نہ جائیں، بالکل جائیں، آپ شاپنگ کرنے بازار کھلے ہوئے ہیں بالکل جائیں، لیکن ایس او پیز کا خیال ضرور کریں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں، اور کم سے کم آپ دو کام ضرور کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ ماسک لگائیں، ماسک لازمی لگائیں، لازمی، اور دوسرے یہ کہ آپ اپنے پاس ہینڈ سینیٹائزر ضرور رکھیں کہ جب آپ شاپنگ سے فارغ ہو کر کے آئیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں۔ اگر آپ کے پاس چھوٹی بوٹل ہے ہینڈ سینیٹائزر کی تو وہ زیادہ اچھا ہے، وہ اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ کسی دکان میں سے گئے وہاں سے باہر نکلے تو اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ اس طریقے سے بار بار اگر آپ ہینڈ سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرتے رہو، ماسک لگا کے رکھیں، تو ہم بہت حد تک جو ہے وہ اس وبا کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں وزیر اعظم کے دورے کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب، وہ سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پہ آج سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، بلکہ جس وقت یہ ویڈیو، جب تک یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جب تک وہ سعودی عرب میں بھی موجود ہوں گے، اور آج کے آج ہی ان کا جو ہے وہ جو ایم بی ایس ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ شیڈول ہے۔ تو یہ دورہ کتنا اہم ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، آج میں یہ سب آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ جو ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف کے چھوٹے بھائی، جو نون لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کو ضمانت مل گئی ہے، اور وہ بھی لندن فلائی کرنے والے ہیں آج کل میں۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو فلائٹ بھی بک ہو چکی ہے، اور وہ بھی جو چند گھنٹوں میں فلائی کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال، اور دوسرے جو نون لیگ کے ایک اور لیڈر ہیں وہ ہیں احسن اقبال صاحب، ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ جو ہے آج بات ہوگی، اور آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی بجا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اسے لائک بھی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ وزیر اعظم کے جو 3 روزہ دورہ ہے وہ انتہائی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس سے پاکستان کی جو اس وقت جو معیشت ہے اس کو بھی بڑا سہارا ملے گا، اور پاکستان کی جو اس وقت پرابلمز آئی ہوئی ہے مغربی یونین کی وجہ سے، یورپی یونین کی وجہ سے، تو اس میں بھی پاکستان کو بہت زیادہ ریلیف ملنے والا ہے۔ کیسے؟
اب بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، وزیر اعظم صاحب جب اس سے پہلے ہمارے باجوہ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب جا چکے ہیں، اور ان کے تھرو جو ہے وہ کئی معاہدات پہلے ہی ہو چکے ہیں، جس پہ دفاعی معاملہ زیادہ ہے. تو آپ پہلے میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں اس موضوع کے اوپر. تو اب یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ 3 معاہدے جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہونے والے ہیں وہاں پہ. ان 3 معاہدوں میں ہے، ایک تجارت ہے، ایک معیشت ہے، اور ایک سرمایہ کاری ہے. ان کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو لیکن یہ کہ اب ذرا زیادہ زور دیا جائے گا ان چیزوں کے اوپر. اور دوسرے جو 2 ایسے معاہدے ہیں جو آلریڈی جن کے اوپر امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اور آلریڈی ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر سائن ہو چکے، منظوری ہو چکی ہے دونوں طرف سے. تو جن میں سے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا بہت ہی اچھی خبر ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ وہ ان کا کیونکہ ہمارے پاس جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ سیریس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی، خاص طور پہ جو عرب ممالک کے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت کو بڑا سہارا ملا ہے. اور اگر ہم ان کا ہی خیال نہیں کریں گے تو ہم کو ہی پرابلم ہے، پاکستان کو پرابلم ہے. لہٰذا جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ خیال کیا جائے. ایک تو یہ چیز ہے جو کہ وہ سعودی حکام سے بھی بات کریں گے، اور اپنی وہاں کی ایمبیسی جو ہے اس کا بھی جو ہے نا حساب کتاب ذرا سیٹ کریں گے. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے پاکستانی قیدیوں کی بات. تو پاکستانی قیدیوں کے لیے عمران خان صاحب بہت سیریس ہیں. اور پہلے بھی جب ایم بی ایس جو ہیں وہ سعودی کراؤن پرنس جو ہیں وہ پاکستان جب آئے تھے، تو عمران خان صاحب نے جو ہے سب کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی ایم بی ایس سے کہ یہ جو پاکستانی ہیں وہاں پہ وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، تو اس لیے آپ ان کا بہت زیادہ خیال کریں. تو ایم بی ایس نے رائٹ اوے جو ہے وہ اس بات کی منظوری دی تھی کہ 2000 پاکستانی قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، جن میں سے تقریباً 800-900 قیدی چھوڑے گئے تھے. باقی جو ہے وہ معاملہ لٹک گیا تھا. آپ کو معلوم ہے 1-1.5 سال سے جو تعلقات میں خرابی ہوئی ہوئی تھی سعودی اور پاکستان کی، تو اس کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب جو ہے عمران خان صاحب جو ہے دوبارہ اب جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارے معاملات جو ہے دوبارہ سے صحیح ہو جائیں گے. اور کیا کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے شعبوں میں بات ہو رہی ہے، جیسے دفاعی شعبہ ہے. تو دفاعی شعبے میں بھی جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا بریک تھرو ہوئی ہے. جیسے معاملے بڑے سرد ہو گئے تھے، اور انڈیا کے جو ہے وہ چیف آف آرمی جو ہے جنرل نروانی، میرے خیال میں ان کا نام ہے، تو وہ گئے تھے سعودی عرب، اور پاکستان کو ریپلیس کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. وہ بات کی جا رہی تھی کہ جناب وہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ اب وہاں سے ہٹا دیا جائے گا مکہ مدینہ سے، اور انڈیا کی جو مسلمان آرمی فورس ہے اس کو وہاں پہ متعین کیا جائے گا مکہ اور مدینہ کے حفاظت کے لیے. تو آف کورس کہ یہ تو بات ممکن تھی ہی نہیں. یہ تو سبھی جان رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان کو پریشر لانے کے لیے کی یہ ساری ٹیکٹکس ہیں. تو اور اگر انڈیا جو ہے اس خوش فہمی میں مبتلا تھا بھی، تو اس کی یہ خوش فہمی ختم، کیونکہ اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے انڈیا تو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا ان معاملوں میں، خاص طور پہ. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ میں جو ہے تقریباً 7-8 لوگوں کا وفد جا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میں جا رہے ہیں. اور ان میں سے ان جو معاہدے ہوں گے وہ تجارت کے ہوں گے، معیشت کے ہوں گے، سرمایہ کاری کے ہوں گے. ایک معاہدہ ہے جو مالیات سے متعلق ہے، جس کو کہا جا رہا ہے گرین انیشیٹو. تو اصل میں یہ جو معاہدہ ہے یہ ایم بی ایس کی طرف سے جو ہے ریکویسٹ بھیجی گئی تھی پاکستان، اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا ہے. تو اس معاہدے سے جو ہے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ پاکستانی لیبر کو ہوگا وہاں سعودیہ میں، جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کام ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے وہ پریولیج دیا جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا فائدہ ہوگا.
اچھا، سعودیہ میں جو موجود پاکستانی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑا جائے گا. اس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے. ابھی جو ایمبیسڈرس کو انہوں نے جھاڑ پلائی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھئی وہاں پہ پاکستانی جو قید ہیں چھوٹے چھوٹے جرائم کی وجہ سے جو ہے وہ کئی سالوں سے قید ہیں، اور ان کا جرم یہی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو جرمانے وہ ادا نہیں کر پاتے، تو ان کی قید جو ہے لمبی سے لمبی ہوتی چلی گئی. کیونکہ وہ ظاہر غریب آدمی ہیں، محنت مزدوری کر کے کمانے والے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والے لوگ ہیں. تو وہ کہاں سے جو ہے وہ جرمانے ادا کریں گے جبکہ وہ جیل میں موجود ہیں؟ کون ان کے پیسے پے کرے گا؟ تو عمران خان صاحب نے بولا کہ ہم جو ہیں ان کے یعنی پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فنڈ مقرر کر دے گی، اور ان کے جتنے بھی جرمانے چھوٹے چھوٹے جرمانے وہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ادا کر دے گی. لیکن وہاں کے جو ایمبیسڈر صاحب تھے انہوں نے بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں لی اس معاملے میں، اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے بہت غصے میں تھے. اور جب وہ انہوں نے ورچوئل کانفرنس کی تھی ایمبیسڈرس کے ساتھ میں، اس وقت انہوں نے بہت ساری باتیں کہی تھی، تو بہت غصے میں کہی تھی. تو ایک یہ چیزیں بھی ہونے والی ہیں. اچھا، دوسری ایک چیز ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو خاص طور پہ سعودی عرب میں ہے، تو انہوں نے ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہے. آپ کو معلوم ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے، کہ اگر یہاں سعودیہ میں جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، تو وہ یہاں پہ پیسے ڈالیں گے اور وہاں پاکستان میں کوئی بھی ان کا پیارا جو ہے وہاں سے پیسے نکال سکتا ہے. اس طریقے کا اکاؤنٹ ہے، بہت ہی آسان طریقہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ متعارف کرایا ہے ترسیل زر کا. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف سعودیہ سے 31% جو ہے وہ ریمیٹنس آتا ہے. 31% مینس اگر آپ 100 روپے اگر آپ ریمیٹنس حاصل کر رہے ہیں تو اس میں صرف 31% تو سعودی عرب سے ہی آ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. باقی پھر اس کے بعد یو اے ای ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، وہ الگ ہیں. اور پھر اس کے بعد جو وہ مغربی ممالک ہیں جیسے امریکہ، کینیڈا، یورپ کے بہت سارے ممالک، وہ الگ ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ سعودیہ اور سعودیہ اور یو اے ای سے آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہماری لیبر بہت زیادہ ہے. وہ جو ہیں ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان پیسے بھیجیں اپنے پیاروں کو، اور تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے. تو اس لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے ان کے لیے بھی بہت کچھ ادھر سوچا ہے ادھر کرنے کے لیے، اور ان سے ملاقات بھی کی ہے. ظاہر ہے پاکستان مطلب وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے سعودی عرب جائیں ان سے ملاقات نہ کریں ایسا تو نہیں ہے. ان سے ملاقات بھی ہوگی، مطلب کی نہیں ہوگی، اب یہ شیڈول ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی، تو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے پی ایم ایل این نون کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ان کو ضمانت مل گئی ہے اور وہ لندن جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ ہیں گارنٹر نواز شریف صاحب کے. ٹھیک ہے، اب نواز شریف صاحب کی انہوں نے گارنٹی لی تھی کہ میں گارنٹی، ویسے تو گارنٹر جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے گارنٹی خواجہ آصف نے بھی لی تھی کہ جی ہم گارنٹی دیتے ہیں، میں پرسنلی گارنٹی دیتا ہوں. لیکن آفیشیلی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی نواز شریف صاحب کی کہ جی یہ واپس آئیں گے. تو اب ان کی گارنٹی پہ نواز شریف صاحب تو واپس نہیں ہیں ابھی تک، بلکہ الٹا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انگلینڈ جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں، یا صرف عید منانے کے لیے جا رہے ہیں، یا ایک عید منانے کے لیے جا رہے ہیں، بہت ساری عیدوں کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ہے ہمارے یہاں کا نظام عدل. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اس سے یہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ طاقتور، جیسے عمران خان صاحب نے ایک بات بولی تھی کہ طاقتور لوگوں کے لیے قانون اور ہے اور غریبوں کے لیے قانون اور ہے، اور یہی کچھ نظر بھی آ رہا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا. 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جو ہے سائن کر کے بھیج دیے، جبکہ گورنمنٹ نے جو ہے اربوں روپے کی گارنٹی مانگی تھی، لیکن وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کی. مطلب عجیب و غریب کہانی ہے. اتنے بڑے مجرم، سزا یافتہ مجرم جو سزا کاٹ رہے ہیں، ان کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ لندن بھیج دیا، وہ آج تک نہیں آیا. وہ آئیں گے بھی نہیں اس طرح سے، جب تک کہ عمران خان کی حکومت ہے تب تک تو وہ نہیں آتے. اسی طریقے سے اب شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے ہی لیڈر ہیں، بہت ہی ایکٹیو لیڈر ہیں، احسن اقبال صاحب. تو ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سیریس ایلیگیشنز تھے
ایلیگیشنز کیا ہے، ان کے اوپر تو فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، اور ایلیگیشن ان کے اوپر یہ تھا کہ نارووال میں جب ان کی حکومت تھی نون لیگ کی، تو نارووال میں ایک اسپورٹ کمپلیکس انہوں نے تعمیر کرنا تھا، جو کہ ہوا نہیں، آج تک ہوا نہیں کمپلیٹ. تو اس میں بہت زیادہ خرد برد کی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہی لیڈ کر رہے تھے تو انہی کا ہی نام آئے گا. تو اور کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم بھی اسی وجہ سے عائد ہو چکی ہے. تو اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے ECL میں ڈال دیا. لیکن کوئی ایسی خاص امید نہیں ہے، بس وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکلی دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یا نیب جو ہے وہ صرف یہ دکھانے کے لیے کرتی ہے کہ جی دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ان طاقتور لوگوں کو آج تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو آگے بھی ہم کیا امید لگائیں، یا ہم کس بات پہ خوش ہوں گے جی وہ ان کا ECL میں نام ہو گیا اور یہ ہوگا اور وہ. اب کچھ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ بھی رہا ہو جائیں گے، اور وہ بھی ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور بس یہ ہے کہ آپ کو میرا چینل پسند آیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور آپ اسی طرح میرے خبروں سے باخبر رہیں. اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.